وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے یوسف اعضا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے۔ جناب قبلہ مرحوم و مغفور لطیف حسین جعفری صاحب اور ان کی اہلیہ مولا امام زمانہ کی نالین کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار جو ہماری مائیں بہنیں اس پاک ذکر میں تشریف لائی ہیں، مالک سب کے عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے۔ اللہ رمضان میں اس ذکر حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ جن مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے، شیعہ سنی بھائیوں کے لیے اصالِ ثواب کا یہ انعقاد کیا گیا ہے، مولا سب کی قبروں میں مولا علی کی ولایت کا چراغ روشن فرمائے۔ ایک خصوصی دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے۔ میرے اللہ، ماہ مبارک رمضان اور اس میں نازل ہونے والے قرآن اور وارثان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو اسی سال سخی شبیر کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ماتمی علی رضا، ان کے والد محترم بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ امام حسین کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ یہ والے جو میرے بھائی پیچھے ہیں برآمدے کے اندر اگر آ جائیں تو ذرا مجلس پاک کا ماحول بن جائے گا، آگے جگہ ہے۔ یہ جو میرے بھائی یہ والے بیٹھے ہیں، بھائی جان بھائی کو دیکھیے، مجھے دیکھیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ سائیں جی آپ کے پیچھے جتنے مومنین ہیں، سائیں جی مومنین سے کہیے تھوڑا تکلیف کیجیے۔ ہاں یہ والا بھائی کم از کم سائیں جی سے آگے آ جائیے۔ بھائی جان تھوڑا سا آپ تکلیف کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج میں نے یہ نہیں کہنا کہ زیادہ اونچی بولی ہے، جو کہ جیسے ابھی بھائی رضوان کہہ رہے تھے کہ روزے کی حالت ایسی ہے، آرام آرام سے بولیں تو ابھی کافی ہے۔ مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب، آج حق بنتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چوکی ہو، وہ میں وہاں رکھ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور آرام کے ساتھ مجلس پڑھیں۔ بیٹا بیٹھتے جلدی آ جائیے، آ جائیں۔ اب جو مومن آئے گا انشاءاللہ وہ پیچھے بیٹھیں گے، آہستہ آہستہ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، زیادہ آپ کو تھکانا مقصد نہیں ہے، چونکہ ایک مومن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو پھر بانیان کا یہ تقاضا اور خواہش ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے مجلس میں حسین کے صدقے میں قرآن پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ہلکا ہلکا بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی مہربانی سائیں جی، میں چند منٹ تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں شان قرآن پڑھتا ہوں۔ جب یہ طے ہو جائے گا کہ قرآن کتنی عظمت کا مالک ہے، خود ہی سمجھ آ جائے گی وارث قرآن کیسا ہونا چاہیے۔
مالک آپ کو سلامت رکھے. صرف آپ نہیں بول رہے بھائی، باقی بچے بول رہے ہیں بیٹا بیٹا میرے تو دیکھنا ہے. اپنے مالک آپ کو سلامت رکھے. 2 سے 3 فکرے مہربانی جناب. چاچا جی بہت شکریہ. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. مذہب جعفری میں صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر بندہ کوئی ایسی بات کہے جو اللہ اور معصوم نے نہ کہی ہو اور بندہ کہے اللہ اور معصوم نے کہی ہے تو یہ کہتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ میں نے آپ کو مذہب جعفری کا ترائے امتیاز بتا دیا. آواز میں تھوڑا سا ٹانٹا پن ہے، جناب کو صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں اگر زیادہ زور نہ لگاؤں تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ وجہ ہے. ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. پہلا حصہ شان قرآن کا، دوسرا حصہ وارث قرآن کا. توجہ رکھیے گا. میرے مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہے کہ وہ مجھے کال کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسا کہ ابھی بھائی رضوان پورا گھنٹہ ماشاءاللہ پڑھ کے گئے ہیں تو کچھ مومنٹ تھکے تھے، وہ بھی آہستہ سے واپس آ رہے ہیں. جو بانیان ان کے ساتھ گئے ہیں وداع کرنے وہ بھی آ رہے ہیں. جیسے وہ آئیں گے میں قرآن شروع کر دوں گا. 2 سے 3 فکریں اور سن لیجئے. جب علی کا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہے کہ وہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ فرمان ہے شیعوں کے مولا علی کا. اب اگلا فرمان بھائی جی پڑھنے لگا ہوں اس پاک سید کا جو شیعوں کے مولا علی کا مولا ہے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے جو اس فکر میں بولے ہیں. بہت شکریہ چاچا جی، مہربانی. چاچا جی اعتراض یہ کرتے ہیں لوگ ہم پہ کہ شیعہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں اور نعوذ باللہ نبی پاک کو. ہلکی سی آواز میں اگر نہ بولے آپ تب بھی دکھ نہیں، صرف یاد کر لیجئے. حضرات ہم مولا نبی کو اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ ہم امام حسن حسین کو آل علی نہیں آل نبی کہتے ہیں. بڑا فکرہ تھا چاچا جی، فکرہ بڑا تھا. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں بولے، مجھے نہیں پتا. سائیں جی فکرہ بہت بڑا تھا، خدا کی قسم یہ یاد کر لیجئے. مہربانی جناب. جی اچھا اتنا نہیں بول دے پہ. اچھا 5 ستمبر کو عنایت دا کوٹ انشاءاللہ آپ سب کے قریب انشاءاللہ. چاچا جی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور آپ کو ٹھیک ہے جی. مہربانی. اللہ مہربانی. مالک آپ کو سلام. بھائی علی رضا کے میں نے والد محترم کے لیے بھی صحت یابی کی دعا فرما دی. ابھی وہ ابھی ہیں، ہم نے دعا کر دی کیونکہ دکھلاوے کی شرط تھوڑی ہے. ہم نے دعا کی ہے، مالک قبول فرمائے گا. تو یہ شیعوں کے مولا علی کا مولا وہ کون ہے؟ وہ حسین کا نانا ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اکثر یہ کہتا ہوں کہ علی بھائی 2 تخت لگے ہو نا، یہاں پہ مولا علی کا تخت ہو، یہاں پہ مولا نبی کا تخت ہو، اور ایک ایک سید سے بندہ ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھے یا علی آپ 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، نسبت رسول میں آپ کیا ہیں؟ وہ شیعہ کا جڑا نام مننے. علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، بے شک میں کائنات کا بادشاہ ہوں لیکن حسین کے نانے کا نوکر ہوں، بطول کے بابے کا خادم ہوں، میں زہرا کے بابا کا خادم ہوں. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. جو شیعہ ہے اسے ماننا پڑے گا کہ علی کہتے ہیں میں نوکر ہوں پاک محمد مصطفیٰ کا. مجھے اسی علی کی قسم ہم نے یہی سوال نبی سے پوچھا یا رسول اللہ علی کہتے ہیں میں آپ کا نوکر ہوں، آپ بتائیں گے علی کیا ہے؟ فرمایا چپ کر، میں دھڑ ہوں علی سر ہے. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے اللہ نے ہاتھ دیا ہے اس کا ہاتھ فدا میں ہونا چاہیے تھا. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں دھڑ ہوں علی میرا، میں گھر ہوں علی میرا در ہے،
میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے، میں علی کا بھائی علی میرا بھائی۔ آج ذرا سپیڈ کم ہے چونکہ روزہ بالکل آخر پہ ہے، انشاءاللہ آپ بھی محسوس نہیں فرمائیں گے۔ مقتدی رکاؤ فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بھائی جان یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں علی مجھ جیسا مولا ہے اور علی کہتے ہیں میں تو نوکر ہوں، یا علی وجہ کیا ہے؟ جدی اماں شیعہ ضرور بولے، علی مسکرا کہتے ہیں میں کائنات کو بتا رہا ہوں جب میں علی ہو کر بھی نبی کا یار نہیں ہوں پھر کوئی بھی نبی کا یار نہیں ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ مجھے پتہ ہے روزے کا مسئلہ ہے، میں جانتا ہوں جناب، میں جانتا حیدری چاچا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان مہربانی، بھائی جان بہت شکریہ۔ بیٹا چھوٹے پتر آپ اسکول جاتے ہیں نا بیٹا؟ اسکول جاتے ہیں نا بیٹا؟ اچھا سائیں جی مہربانی جناب، سائیں جی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو۔ وہی بات ہوگی نا علی بھائی کہ اب ہم مسکین لوگوں کو بھی لوگ کہتے ہیں دوبارہ پڑھو، ورنہ یہ چیزیں ذاکرین کے لیے تھیں۔ چلیں جی سائیں جی نے دوبارہ کہا تو میں سائیں جی چونکہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، میں ان کا حکم پورا کرنے کے لیے اسی بات میں ایک مزید قدم بڑھا کے پھر پیش کرتا ہوں۔ ایک اردو میں حرف استعمال ہوتے ہیں نسبت کے لیے، کا، کے، کی، کو، ہے نا؟ یہ موبائل اس کو دو، گھڑی اس کی لے آؤ، تو کی کا نسبت کے لیے نا؟ کی گل ہے میں سری لنکا چ پڑھنا پہ کی کا نسبت کے لیے نا؟ اب آپ نے لفظ کا، اور میری بہنہ تھوڑا شور آ رہا ہے، اب آپ نے لفظ کا اور کو کا استعمال دیکھنا ہے حضرات۔ میں آرام سے پڑھوں گا۔ کافر کافر، شیعہ کافر، مولوی صاحب کیوں؟ کہا کہ یہ نبی کے یاروں کو نہیں مانتے، شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ نبی کے یاروں کو نہیں مانتے۔ پائنٹن پاک کی قسم یہ جملہ ہی غلط ہے، اصل جملہ یہ ہے کہ شیعہ کسی کو نبی کا یار ہی نہیں مانتے ہیں۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دو جہاں نوکر ہے نبی کا، دو جہاں خادم ہے حسین، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شیعوں کے مولا علی کا مولا۔ اب جتنے چھوٹے بچے بیٹھے بیٹا میں توجہ نہ کر رہے، اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ مولا علی کا مولا کون ہے؟ دیکھو سوچ میں پڑ گیا نا پتر، یہ تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک کون ہے پتر؟ نبی پاک۔ بیٹا کون ہے؟ مولا علی کے مولا ہیں، مولا علی کے، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آنھا نے تسی ودان دے ہو، جو میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے نا یہ دو جہاں سے افضل ہاتھ ہے۔ میں پیانا مولا علی کے مولا نبی ہیں، کسی نے اعتراض تو نہیں؟ ہوں اگے چلیے۔ نبی فرماتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے رات کے وقت آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، ویسے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس گل سر مارا جاتے میں آپ آنا واہ واہ۔ جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں وہ توجہ سنیے، گھر میں برکت کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے آپ پہ ضروری ہے اس دور میں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ پاجی اینی دی گل بھی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو سامنے کتنے فرمان ہو گئے؟ تیسرا فرمان اس سید کا جس کے نام کے صدقے میں آپ کی فقہ کا نام ہے۔ چھوٹے بھائی آپ کی فقہ کا کیا نام ہے؟ فقہ جعفریہ کے مالک مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ وہاں ممبر تھا 15 رجب کو، وہاں علی بھائی وہاں تھا نا، تو 15 رجب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ 51 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں ہے، کیڑا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ سائل کہتا ہے مولا اللہ جو بار بار کہتا ہے نماز پڑھو، کیا ہمارے سجدہ کرنے سے وہ وڈا اللہ بن جاتا ہے؟ کیا ہمارے سجدہ نہ کرنے سے وہ نکاح رہ جائے گا؟
امام فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد، اللہ اللہ اونچی آنکھوں اللہ. امام فرمایا اللہ بے نیاز ہے. پوری کائنات، علی بھائی آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات اللہ کو سجدہ نہ کرے، اس کی خدائی کے ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی پرواہ نہیں. اوے بھلا اس اللہ کو تیرے میرے سجدے کی ضرورت ہی کیا جسے بطول جھکتی ہے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، مولا تیری زبان کی حفاظت فرمائے. جو میرے ساتھ بول رہے ہیں بھائی جان مہربانی، چاچا نہیں مہربانی، بھائی جان بہت شکریہ. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. سائیں جی مہربانی، اس اللہ کو بھائی جان مہربانی. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. آج کل جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں نہیں ہو رہی، بلکہ کیمرے کے ذریعے پوری دنیا سن رہی ہے کہ شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر کیسے پڑھ رہا ہے اور حلال زادے کیسے سن رہے ہیں. اور حالت رمضان ہے جیسے پاکستان میں مارچ بہار ہے، انسان کی زندگی میں جوانی بہار ہے. اسی طرح معصوم فرماتے ہیں ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے. جڑا بندہ انج دیاں گلاں تے بولدا ہے انہوں بھی سلام، اودی ماں نوں بھی سلام. مہربانی جناب، ساتری مہربانی. ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ قرآن سنیے، چونکہ ایک مومن کا اصالہ ثواب ہے، اور اس سے بہتر اصالہ ثواب کوئی ہو نہیں سکتا کہ مجلس حسین ہو اور ذکر قرآن ہو. توجہ رکھیے گا. کہتا ہے مولا پھر اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ہلکی آواز میں اتنے بندے بولیں، اس کے بعد میں نے قصیدہ شروع کر دینا ہے. ہلکی آواز اتنے بندے بولے کافی ہے. علی بھائی امام فرمایا اللہ ہمیں، یا اللہ سارے بولن، اللہ ہمیں نماز کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ نماز کے بہانے میری مخلوق قرآن پڑھتی رہے. صدقے جاواں مولا دی قسم راضی ہو گئے. قرآن کے بہانے، نماز کے بہانے میری مخلوق، اتنا زیادہ شوق اور چاہت ہے اللہ کو کہ میری مخلوق قرآن پڑھے. یہ چاہت کیوں ہے، شوق کیوں ہے، یہ دس لگا. لا الہ الا اللہ کی قسم، حالت روزہ ہے، وضو میں کھڑا ہوں، مجلس ہے، نہ بھی قسم اٹھاؤں تو کوئی بات نہیں، قسم اٹھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم. میں نے شیعہ سنی وہابی تینوں پوائنٹ آف ویو سے میں نے قرآن کی شان پڑھی ہے. مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں 15 سال کے مطالعے میں اس سے بڑا قرآن کا فضائل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اوہ کتنا بڑا ہوگا قرآن رمضان پورے والوں، کتنا بڑا ہوگا کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں. میں مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جان مہربانی، سوڑگر بھائی جی تھوڑا سا میرے ساتھ دینا. مالک آپ کو سلامت رکھے. یا علی تو بھی بولتا ہوا، میں مطمئن ہو کے پڑھوں، قرآن شروع کروں. یا علی تو بولتا ہوا. اب یہاں پہ ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئیں. اس ایک فکرے کے بعد میں انشاءاللہ، جیسے موسم بنا ہوا نا بارش کا، قرآن کی بارش آنے لگی ہے انشاءاللہ. اب میری آنکھوں میں آ کے رکھیے ایک فکرے کے بعد. شیعو ہاں جی تمہارا کلمہ کہا جی قرآن کے ساتھ، تمہاری نماز قرآن کے ساتھ، تمہارا روزے کا ٹائم قرآن کے ساتھ، تمہارا ماتم، تمہاری چھریاں. مہربانی سنی بھائیو، تمہارا عقیدہ قرآن کے ساتھ، تمہاری اذان قرآن کے ساتھ، تمہاری نماز قرآن کے ساتھ، تمہاری تراویح ان کے نزدیک قرآن کے ساتھ. مہربانی اہل حدیث بھائیو، علی بھائی مجلس ہونے لگی جائے. اہل حدیث بھائیو جی تمہارا عقیدہ جی قرآن کے ساتھ، تمہارا کلمہ جی قرآن کے ساتھ، تمہارا ایمان جی قرآن کے ساتھ،
चाचा जी तुम्हारी अजान जी कुरान के साथ मेहरबानी, जिनके मेरी वो बहनें जिनके पास छोटे बच्चे हैं ये जुमला ले जाइए और उन बच्चों के कान में जुमला दोहराइए। शियों से पूछा वो कहते हैं हमारा सब कुछ कुरान के साथ, सुन्नियों से पूछा वो कहते हैं हमारा कुरान के साथ, अहले हदीसों से पूछा वो कहते हैं हमारा पूरा मजहब ही कुरान के साथ है। मैं शिया सुन्नी वहाबी 73 फिरकों के सर पे कुरान रखवा के पूछता हूं, तुम्हें इसी 30 पारों वाले कुरान की कसम, और तुम तो कहते हो कि हमारा सब कुछ कुरान के साथ है, कभी कुरान से भी पूछा कि वो किसके साथ है? सदके जावा मालिक आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। जो अल्लाह से रंजिश की भूल करता है, अल्लाह सजदे करे साफ फजूल करता है, अली का नारा जो भी लगाता है खुश होकर, खुदा भी उसकी इबादत कबूल करता है। नारा है हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर के बाद अंकल जी मेहरबानी, थोड़ी देर के बाद रोज़ा खुलेगा ना, ये जो मैं आपके सामने ये वाली बात करने लगा हूँ ना, इसका मेन टाइम ही रमज़ान है। एक करीब पूछो केडी 2 हदीसें मदनी चैनल पर, मदनी चैनल देखा ना आपने, मदनी चैनल पर 2 हदीसें पढ़ी जाती हैं। एक खजूर खाने से पहले और एक खजूर खाने के। मैंने बंदे देखे अपनी आंखों से, पैंतन पाक दी कसम अली भाई, वो ऐसे खजूर पकड़ के रखते हैं, रोज़ा खुल गया। हालांकि रोज़ा सब्र का नाम है। मज़हब जाफरी में बंदा नमाज मगरिब पढ़ के खोले तो अफजल है, लेकिन हमें किसी के टाइम पे हमें तनकीद नहीं करनी। हर बंदे का अपना अपना हिसाब है, हर बंदे का अपना अपना इमाम है। हमें जिसने कहा है ना लेट खोलना है, उसका नाम ही सादिक है। अल्लाह जाने के क्या सुना है। अच्छा मालिक आपको सलामत रखे। एक हदीस खजूर खाने से और एक खजूर खाने के, वो जो खजूर से पहले है ना, पहले वो सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर ने फरमाया, ये उत्थे आउंदी भी मगर चैनल ते सारे बोला जे, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु। नबी फरमाता है कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान उन पर लानत करता जाता है। इसका मतलब है रोज़ा मुझसे ज़्यादा आपको लग रहा है। कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ने के लिए कुरान को मुंह में डालते हैं, कुरान उनके हलक में अटक जाता है, दिल में उतरता नहीं है। लानत वाली हदीस खजूर से पहले है, अटकने वाली हदीस खजूर के। मैं सवाल करूं, तैयार है सारे? अंकल जी ने उठ के मुझे इनाम दिया और मेरे भाई ने उठ के नारा मारा। इन दोनों की वजह से जुमला हदिया कर रहा हूं। कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान लानत करता है, और कुछ कारी कुरान पढ़ने के लिए कुरान को मुंह में डालते हैं, कुरान उनके हलक में अटक जाता है, दिल में उतरता नहीं। ए कुरान अटकता क्यों है, लानत क्यों करता है, अटकता क्यों है, लानत क्यों करता है, अटकता क्यों है, लानत क्यों करता है? कुरान की आवाज़ ज़ैग़ मुजतबाई हिज़यान नबक, क्या तूने मेरे साहिब मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान नहीं सुना? अल कुरान व अलीजन फ़अलीजुन वल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब जो भी मुझे पढ़ने के लिए मुँह में डालता है, मैं अंदर झांक के देखता हूँ, अगर अंदर अली है तो उतर जाता हूँ, वरना लानत करके निकल जाता हूँ। चाचा जी खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिल के ऊंचा नारा हैदरी। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा अब मुझे बताइए जी, मेरे भाई ने कहा था जरा टिल ला के पड़ा जे, हालांकि मेरी कंडीशन ऐसी है मैं कुर्सी फाड़ के खिलौता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपकी नौकरी हो जाए। अच्छा अब जरा मुझे टिल आना है तो फिर अफ्तारी तो बहुत पढ़ाओ। अच्छा मालिक आपको सलामत रखे। अब जरा मेरा मोहतरम मजमा माशाल्लाह फुल हाल हमारा फुल है। अब मुझे ये बताइए, मैं अरबी के साथ कुरान की तिलावत शुरू करूं? सारे हलाली मवाली शिया भाई मेरा साथ देंगे? मैं पढ़ के आप सुन के उस मौलवी को झूठा साबित करेंगे जो कहता है शिया कुरान। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो। ए अल्लाह ये बता तेरा कुरान कितना सच्चा है। फरमा पढ़ कुरान। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں آپ سے گزارش ہے جو اب شور کرے گا وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے گا، چونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سننا واجب ہے، نصیحت لو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اس کا مطلب ہے جو بے پرواہی کرے گا خدا اس پہ لعنت کرتا ہے۔ مہربانی ذرا پلیز میرا ساتھ دیجیے گا، روزے کی حالت میں آیت پڑھنا بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے، ذرا میرا ساتھ دیجیے۔ کتنا سچا ہے ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر جھوٹ نہیں۔ پروردگار یہ بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ، فرمایا ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے۔ پروردگار تیرے سال میں 12 مہینے ہیں، یہ بتا قرآن کس مہینے میں آیا؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا۔ پروردگار رمضان پورا میں رمضان پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ بتا یہ رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، یہ بتا دن کو آیا یا رات کو آیا؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ پروردگار یہ جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پروردگار یہ حلالی پوچھتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی بھائی بڑا کمال مجمع جی، بڑا کمال مجمع، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اتنی قرآن کی قدر کرنے والے ہیں، قرآن آپ کی زندگیوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ کیا کمال کے لوگ بیٹھے ہیں۔ مالک یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ابھی بھی شور آ رہا ہے، پلیز مہربانی کیجیے ماں جی باجی، ابھی شور بہت آ رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا سنو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، برابر نہیں، ایک بار اونچی آکو، افضل ہے۔ کیا مطلب علی بھائی کیا مطلب؟ یعنی جو اس رات میں ایک مرتبہ کہنا یا علی وہ یوں سمجھے 50 سال علی علی کی تسبیح کرتا رہا۔ جو اس رات ایک مرتبہ کہے یا حسین وہ یوں سمجھے وہ 50 سال حلقہ حسینی میں ماتم کرتا رہا۔ جو اس رات ایک مرتبہ 2 رکعت نوافل پڑھے وہ یوں سمجھے 50 سال مصلی الہی بچھا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مجھے روزے کی قسم ہے جب تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اتنا زیادہ بینیفٹ منافع وجہ کیا ہے؟ امام فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لیلۃ القدر ایک رات کا نام ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر اصل میں میری دادی زہرا کا نام ہے۔ بھائی صدقے جاواں، صدقے جاواں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وہ میرے بھائی جو دور کھڑے ہیں جی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ مجھے سارے بھائی مل کے بتائیں گے قرآن اور پڑھا جائے؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں اشارہ نہیں کروں گا علی بھائی، میں ویسے یہ کہوں آپ بیٹھے رہیں، لیکن اگر میں چاہوں تو آپ کو کھڑا کر کے دکھا سکتا ہوں کہ آپ کے مجمع میں بہت سارے لوگ رو رہے ہیں۔ یہ معرفت ہے، یہ ان کی معرفت ہے، حالانکہ میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں نا جی۔ وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں اور یہ معرفت کا ایک بہت عظیم درجہ ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح طریقے سے قرآن پڑھے نا پائنتن پاک کی قسم پھر اسے پوچھنا نہیں پڑے گا علی کہاں لکھا ہے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اگر صحیح طریقے سے بندہ آنکھیں کھول کے قرآن پڑھے، اچھا مالک قرآن کتنا افضل ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے، یار اے اونچی آنکھوں، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پروردگار یہ بتا یہ جو تیرا قرآن ہے یہ زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ نزلہ انزلنا نزلہ انزلنا نزلہ انزلنا، قرآن میں یہی تو لفظ ہے کہ نازل ہوا۔ پروردگار بھائی جان ماتمی بھائیو، جو چیز نازل ہوتی ہے نا وہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ یہ بتا یہ قرآن خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل بہ الروح الامین، ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ حضرات قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو قرآن ہیں۔ یہ پھر وجہ روزہ ہے لگتا ہے، روزے کی وجہ سے شدت کی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ چاچا جی کیا کہنا چاہیے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ارشد حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب انج نہ کرو، جبریل علیہ السلام ہے
چاچا جی مجھے کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب انج نہ کرو، تو میں باہر آنا وا مولوی صاحب تسی بھی انج نہ کرو. دیواروں پہ لکھتے ہو کافر کافر شیعہ کافر، ذرا قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ ہائے ہائے چاچا جی فکرہ تھا، خدا کی قسم مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو قرآن کون لایا؟ آواز تھوڑی آئی ہے جی بھائی جان، جبرائیل نہیں کہنا، نہ جبریل کہنا ہے، لفظ ہے جبریل. کیا لفظ ہے؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام قرآن لانے والے ہیں. طے ہوئی بات؟ ممالک تیرے پاس تو اربوں خربوں فرشتے ہیں، قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں؟ جو بندہ کہتا ہے یار پاویں بھوک تیرے لگی ہے خیر ہے مجلس سننی ہے وہ میرے لئے ویکھے، جبریل ہی کیوں؟ فرمایا قرآن میں طاقت اتنی ہے کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے؟ اچھا صاحب کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے علی بھائی کہ وہ قرآن کو چھو سکے؟ اچھا مالک پھر یہ بتا، اتنے سارے میرے بھائی اتنی ساری میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا قرآن میں کتنی طاقت ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اگر اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ، وہ پہاڑ ریزہ اچیا کو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. چھوٹے بچے بیٹھا ہے پتر یہ جو پہاڑ ہوتا ہے یہ لیلن کا ہوتا ہے؟ کادا ہوتا ہے پتر؟ پتھر کا. چھوٹے معصوم بچے مسکرا کر رہے ہیں انکل جی پتھر کا ہوتا ہے. اے جیڑا بندہ پتھر دل نہ بیٹھا وہ میرے نہ بولا جی قرآن کہتا ہے پہاڑ پتھر کا ہے، اور قرآن جب بھی پتھر پہ آئے نا پتھر کو توڑ دیتا ہے، وہ 21 رمضان ہو یا 13 رجب. ہائے ہائے صدقے جہاں مولا تیری جوانی سلامت رکھے. قرآن کی علامت یہ ہے یہ جب بھی پہاڑ پہ آتا ہے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اچھا پروردگار اس کا مطلب ہے کائنات میں جو سب سے قوت والی چیز ہے نا بھائی پہاڑ. بھائی جان فلاں بھائی ماتم کا پہاڑ ہے، فلاں شاہ صاحب سخاوت کا پہاڑ ہے، فلاں ذاکر صاحب مصائب کا پہاڑ ہے، فلاں مولوی صاحب فضائل کا پہاڑ ہے. اس کا مطلب ہے لفظ پہاڑ وہاں یوز ہوتا ہے جہاں ہم نے طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ پہاڑی اتنے جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے، تو پھر بتانا وہ کون سی طاقتور چیز ہے جو دنیا جہاں کے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور جس نے آرام سے قرآن اٹھا لیا. جڑا جڑا شیعہ ماندہ پتر جاتا جی اچھی بولا جی کہا پھر سن بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازل بہ الروح الامین علی قلبک، وہ 2 جہاں سے زیادہ طاقتور حسین کے نانے کا دل ہے. ہائے بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ساؤنڈ والے بھائی بڑا بہترین ساؤنڈ چلا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سائیں جی جو آپ کے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں نا 10-15 میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی متوجہ ہو جائیں اور ان کی بھی سونی دعا ممبر تک آ جائے. مجھے کچھ بھائی نظر آ رہے ہیں. علی بھائی وحدہ لا شریک قسم میری ذاکری میں اس سے سونا جملہ شاید ہی کوئی ہو. حضرات قرآن کہتا ہے کہ میں نازل ہوا پاک حسین کے نانے کے دل پر. پروردگار تو نے محمد کے ہاتھ پہ قرآن نہیں اتارا، محمد کی کوہنی پہ قرآن نہیں اتارا، محمد کے شانے پہ قرآن نہیں اتارا، محمد کے کانوں پہ قرآن نہیں اتارا، محمد کی آنکھوں پہ قرآن نہیں اتارا، محمد کی پیشانی پہ قرآن نہیں اتارا، محمد کے ہونٹوں پہ قرآن نہیں اتارا. اتارا بھی تو محمد کے دل پر. میں نے نہیں کہنا مجمع کھڑا ہو جائے، رمضان میں رمضان پورا میں بیٹھ کے سننا ہی کافی ہے. پروردگار دل کیوں؟ فرمایا کائنات میں سب سے پاورفل چیز محمد کے دل پہ اتار کر میں کائنات کے حرامی ملا کی داڑھی پکڑ کے اس کے منہ پہ جوتا مار کے سمجھا رہا ہوں. بکواس نہ کرنا. اور جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان ہو جائے. صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی علی رضا ماتمی جی آپ کے مجمع نے مجھے غلط ثابت کیا. میں نہ تھک گئے نے میری اوقات سے بہتر بولے ہیں. مالک آپ کو سلامت. تہاڈی کیا آواز ہے تہاڈا سبحان اللہ ہے. اتنا اچھا سننے والوں مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں مہربانی. روزے کی حالت میں اتنا اچھا سننا یہ آپ کا تقاضا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا آنکھوں میں آنکھیں رکھیے، ذرا بلند آواز سے بولیے قرآن کہاں آیا؟ میرے نبی کے. اگر میرے بھائیوں میں میری بہنوں میں
کوئی ایسا مومن یا مومنہ ہو جو دل کی مریضہ ہو یا دل کا مریض ہو، وہ ایک مرتبہ پیغمبر اعظم کے دل کا نام لے، اللہ اسے شفا دے گا۔ قرآن آیا میرے نبی کے، پھر رکھو شفا وہاں سے، پھر رکھو قرآن آیا میرے نبی کے، قرآن آیا میرے نبی کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میرا مجمع تھکا ہوا ہے لیکن میری اوقات سے بہتر بول رہا ہے، یا رسول اللہ صرف اتنی گزارش ہے کہ جواب ایسا دیجئے نہ شیعہ بھاگ سکے، نہ سنی بھاگ سکے، نہ اہل حدیث کے لیے جائے فرار رہے، تنہاں نو مننا پوے، نسے کوئی نہ، کوئی بھی فرمان سن کے تشریف نہ لے جا سکے، کوئی بھی تشریف نہ لے جا سکے، ایسا جواب چاہیے صدقے جاواں۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے، اللہ قرآن میں کہ بھائی اگر ثابت نہ کروں میرا قتل معاف، آپ شیعہ ماں کے پتروں کے نہ بولیں، آپ جانے شاہ جانے طرح جانے بھائی جانے روزے کی حالت میں اس تو پتہ ٹل نہیں لگ سکتا۔ یا رسول اللہ قرآن آیا آپ کے دل پر، ایک بات بتائیے یہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا شیعہ سنی کتابیں پڑھ کے دیکھ، الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا ہے۔ بسم اللہ۔ جناب فاطمہ کے دل کا چین ملتا ہے، جناب فاطمہ کے دل کا چین ملتا ہے، نہ پوچھ ان وقت کی بیزبان کتابوں سے، سنا حسین کو دلتا ہے، نعرہ حیدری۔ بھائی جان آپ سمجھ تو گئے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ روزہ ہے تو رمضان میں ایسا ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ڈبل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ رمضان پورا میں رمضان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ میرے ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا اور پڑھ لیں قرآن، لطف آ رہا ہے قرآن کا؟ قرآن صحیح پڑھا جائے تو یہ قصیدہ ہے علی کا۔ مہربانی ذرا آنکھوں میں آ کے سائیں جی مہربانی آنکھوں میں آ کے رکھیے، لطف لیجیے، رمضان میں رمضان پورا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آنکھوں میں آ کے رکھیے، لطف لیجیے۔ پروردگار قرآن کہاں آیا؟ فرمایا نبی کے۔ ارشد صاحب رضا جی، جب بھی کسی ذاکر کے سینے میں، میں آپ کو اپنے برادری کی بات بتا رہا ہوں، اپنی گلہ کو نہیں دستا تو پھر دسنا پہ، جب بھی ہمارے سینے میں کوئی بڑا فکرہ ہوتا ہے نا تو ہم پھر دائیں بائیں جا کے نا 1-2 منٹ ضائع کرتے ہیں تاکہ ذرا مجمع سا لے لے تے رل کے وڈی داد آئے۔ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ایڈا وڈا فکرہ وحدہ اللہ شریک قسم آپ یہاں آ کے کہیں مجھے وہاں بٹھائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بڑے فکرے پہ داد کیسے دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے سنا ہوا ہو آپ کو مولا علی قسم نہ بولیے، غلط ہو میری زبان کاٹ کے رمضان پورا کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینکیے، صحیح ہو حقیقت ہو، پھر آپ کا کام ہے اپنے پتر کا ساتھ دینا۔ حضرات قرآن آیا، چاچا جی تحفہ دے لگا، چاچا جی تحفہ آئے گا، قرآن آیا محمد کے دل پر، اور میرا پاک محمد کہتا ہے میرا دل زہرا ہے، اس کا مطلب ہے حسین کی اماں وہ مقام ہے جہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ رضا جی ارشد جی آج پتا چلا سائیں جی کہ قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام ہے، وہ نسبت زہرا ہے۔ چاچا جی تحفہ تھا، یہ تحفہ تھا، داد میرے لیے تھی وہ بہت بڑی تھی، نعرہ مشکل کشائے دو جہاں کے لیے وہ چھوٹا ہے، اس وجہ سے ایک اچا تے رل کے نعرہ ہے جی، مل کے اچا نعرہ حیدری۔ او میرے پاجی نا داد تھوڑی دیر نے مجھے یاد آ گیا، 20 رمضان حیدری روڈ انشاءاللہ 5 بجے، چلو مولا 5 طرف انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ وہ میں کہتا ہی نہیں داد دے رہے، 2 منٹ اور پڑھ لئیے۔ لو جی میرا محترم مجمع ذرا مل کے میرا ساتھ دے جی، ایک درس قرآن ہے، رمضان شریف میں درس قرآن ہونا چاہیے نا بھائی جان۔ اچھا مل کے ذرا بتائیے قرآن کہاں آیا؟ میرے نبی کے۔ چاچا جی اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، قرآن آیا میرے نبی کے۔ مالک قرآن اس لیے آیا ہے کہ اسی بندے دے پتر بن جائیے، ٹھیک ہے بیٹا میرے تو دیکھیں، بچے خیر میرے تو دیکھیں، قرآن اس لیے آیا کہ ہم انسان بنے، یہ میں ٹھیک آخر ساڑھے پاس سے آیا نا۔ نازل مصطفیٰ پہ کیوں ہوا؟ عالم چوک میں، اوان چوک میں
کسی پاک صاف جگہ پہ قرآن نازل ہوتا، رمضان پور والے جاتے، آیتیں پڑھتے، ہدایت لے کے آ جاتے. نبی کے دل پہ کیوں؟ کیا سارے مجمع کو سوال سمجھ آ گیا؟ پھر دراما سوال، دراما جی. جب قرآن آیا ہمارے لیے ہے ارشد صاحب، پھر اللہ نے مصطفیٰ پہ نازل کیوں کیا؟ اس کیوں دا جواب بھی قرآن دے وچوں ہے. سونا بولا جی، سورہ نحل 16واں سورہ، آیت کا نشان 44. اور یہ میری سی ڈی، یہ ریکارڈنگ اس بندے تک لے جائیے جو کہتا ہے شیعہ قرآن نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یا اللہ قرآن کی آیت کے صدقے میں ہر بندہ بولے. اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل کیا کہ تو صحابہ کو بتا قرآن میں لکھا کیا ہے. ہائے 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 چاچا جی، یہ پالیسی ہے قرآن کی. اگر میں یہ آیت پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے 1 گھنٹے کی نماز کا مقصد پورا ہو گیا. پھر سن لو چاچا جی مہربانی، تو 2 باری واہ کیے، اللہ تو سلامت رکھے. ایک گل ہے بھی وڈیرے والی سی، وڈی گل کر لگا. پھر سن لو حضرات، قرآن کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ پر اس لیے نازل ہوا کہ مصطفیٰ پاک سمجھائیں گے کہ قرآن کہتا. اس کا مطلب ہے قرآن محتاج ہے محمد کی زبان کا. کوئی نہیں آواز آئی ادھر، کوئی آواز نہیں. پاج مہربانی بھیا کی زبان بولے. قرآن محتاج ہے میرے مصطفیٰ کی. جنہوں زبان ملی ہے اچھی آکے قرآن محتاج ہے میرے نبی کی. قرآن محتاج ہے میرے نبی کی. پاجی اتنے ساؤنڈ رکھے جملہ کھل گا. حضرات قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے میں محتاج ہوں محمد مصطفیٰ کے بیان کا. جب تک بطول کا بابا زبان کو حرکت نہ دے پتہ نہیں چلتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. رضا جی آپ سے لے کے آخری بھائی تک سائن جی، ارشد صاحب سونے والے بھائی جی، حضرات سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے جو قرآن محمد کی موجودگی میں کافی نہ ہو سکا وہ محمد کے بعد تنہا کافی کیسے ہو جائے گا؟ کوئی تو سمجھے گا نا. چاچا جی کیا میں آیت پہنچانے میں کامیاب ہو گیا؟ میں سمجھوں کہ سارا مجمع سمجھ چکا ہے. وہ قرآن محتاج ہے بطول کے بابے کے بیان کا. مجلس میں کال نہیں سننی چاہیے پر میں سن لگا، غصہ نہ کرے جی. مالک پروردگار، ہم نے جتنی آیتیں قرآن کی پڑھی ابھی تک رمضان پورا میں، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرآن جو بڑا پاک ہے، علم والا ہے، طاقت والا ہے، جبریل نے جو لایا ہے، مصطفیٰ پہ جو آیا ہے، وہ محتاج ہے نبی کے. طے کوئی بات ہوں موبائل پر لگا. مالک قرآن محتاج ہے نبی کے بیان کا. ہاں ایک کوئی گل دس، تیرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے؟ علی بھائی میرے خیال ہوں بس کریے، تھوڑا مجمع تھک گیا. ٹھیک ہے نہیں تھا کیا لے، چلو اس آیت کے بعد اندازہ ہو جائے گا. تیرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے؟ آج وار کی ہے جی، کل ہے تو سورت بھی جمعہ ہی ہے. چھوٹے پتر ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات. بیٹا جیسے ایک ہفتے میں لفظ جمعہ ہے نا، اسی طرح قرآن کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام بھی سورہ ہے. اور بیٹا وہ جمعے والے دن جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے نبی کے بیان کا طریقہ استعمال کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے. رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مجمع نہیں تھکا. اے گوتے ہے میدان ہونے سمجھ آندی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سنو میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. ایس فکر تے انہیں بولنا جدہ شروع تو پرانا شیعہ ہے. ویزکیہم، فرمایا یہ جو میرا محمد ہے نا، ہاں یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے.
صدقے جاواں خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ پہلی مرتبہ بولے ہیں میرے ساتھ, آپ پہلی مرتبہ بولے ہیں جی. صدقے جاواں جی. چاچا جی مہربانی, چاچا جی بہت شکریہ. چھوٹے پتر ارشد صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سائیں جی, یہ جو میرا مصطفیٰ ہے نا, یہ پلیت لوگوں کو پاک. میرے نبی کا نام ایسا ہے, اگر کوئی کافر رسول اللہ کا اعلان کرے تو وہ اتوار والے دن ایک کافر آئے نبی پاک کے پاس. کیڑے دن تو ساکے تھکے نہیں لگن کا جی پتا. اتوار والے دن کافر آیا نبی کے پاس, بت پرست تھا, ہندو تھا. اس نے آ کے کلمہ پڑھا, مومن ہو گیا نا, ہو گیا کہ نہیں, مسلمان ہو گیا. بدھ والے دن اسی چوک میں کھڑا ہو کہتا ہے میں محمد جیسا. اس کا مطلب ہے یہ بدھ والا حرامی پاک ہوا ہی نہیں ہے. بھائی جان مہربانی, بھائی جان بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا نبی وہ ہے, صدقے جاواں, میرا نبی وہ ہے جو پلیت لوگوں کو, میرا نبی وہ ہے جو پلیت لوگوں کو, میرا نبی وہ ہے جو پلیت لوگوں کو. اگر ایک شخص نے 4 شادیاں کی ہوں, ایک بیوی سے ایک پتر ہو, اس پتر کی جو باقی پیو کی بیویاں ہیں کیا لگتی ہیں؟ خالہ, پھپھیاں, مائیں. اے ماواں نال ویاہ کردے سن. اتنے پلیت تھے, ماؤں سے شادیاں کرتے تھے. شیعہ سنی وہابی 13 کتابوں میں نام لکھا ہے میرے قتل معاف. اور ماں سے شادی کا طریقہ یہ تھا, ابے دیا جنانیاں کنیاں نے, انہاں ہن جڑی لینی ہے او دا کیویں کرنا ہے, اے ویکھیا جی. انہاں چوں جدے سر تے کپڑا پہ گیا وہ ایدی ہو گئی. ہاں جی, ماں سے شادی اے ہے ہن ہولا کام. اے جڑا لکڑ ہوندی نا لکڑ, تے میں انج سر چ ماردا کہ کدی اماں شیعہ تو جملہ کھا گیا. ماں سے شادی, خالہ سے شادی, پھوپھی کی خواہش بڑی پرانی ہے. پتہ نہیں کیا سنا ہے آپ, پتہ نہیں. صدقے جاواں, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو پہنچا میرا سلام ہے جی, جو پہنچا میرا سلام ہے. علی بھائی, رضا بھائی, آپ نے کہا میرا مجمع نہیں تھکا. ماں سے شادی پیغمبر نے پاک کیا, خالہ سے شادی, بیٹی بہن بیوی میں کوئی فرق نہیں تھا. اور قرآن پاک دی قسمیں, ماؤں سے شادیاں, خالہ سے شادیاں, رضا جی پھوپھی سے شادیاں ہوتی تھی. اور رمضان پورے والوں, جب ایسے نکاح ہوں گے تو دشمن علی ہی پیدا ہوں گے. بھائی صدقے جاواں, صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سیدہ طاہرہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سائیں جی کبھی ایسا ہوتا ہے, جی مہربانی, جی مہربانی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع اتنا سونا, اتنا سمجھدار, اتنا معرفتی ہوتا ہے رضا جی کہ کبھی ذاکر پورا جملہ نہیں کہتا تے نہ میں پورا جملہ کہہ لگا. میں ادھا جملہ کہنا, ادھا جڑا سمجھے انہوں واہ واہ, جڑا نہ سمجھے بعد چ پوچھا جائے. آدھا فکرہ کہوں گا. حضرات, اتنا پلیت معاشرہ تھا کہ ایک بہن مار کھا رہی تھی, کہتی ہے اور مار اور مار اور مار, اسے ہاتھ نہ لگانا, یہ پاک ہے. اس تو بات ختم نہیں ہے نا, ٹھیک ہو گیا. لو جی, صدقے جاواں. اچھا, یہ مطلب ہے ختم پڑھا جانا. ٹھیک, چلے, مولا آپ کو سلامت رکھے. تقریباً اہل سنت بھائیوں کے مطابق 6:15 یا 6:10 ہے, 6:10 ہے. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اسی جی اعلان اسی مجلس کا, میں جناب زندگی رہی آپ کی دعاؤں کو صدقے میں سانسیں چلتی رہیں, میں انشاءاللہ آؤں گا جناب اس مجلس پہ. آپ اتنا پیار کر رہے ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں, کیوں نہیں آنا ہم نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا پائندر پاک آپ کی عزاداری قبول فرمائے. جناب سیدہ طاہرہ شفاعت کبریٰ فرمائیں. لطیف صاحب کی, میری بہنوں میں سے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں, ان کا کوئی خاندان میں مرحومین, میرے بھائیوں میں سے جتنے بیٹھے ہیں آپ کے مرحومین, مولا سب کے فرمائے. ثواب کی خاطر میں ایک فکرہ
ہدیہ کرتا ہوں ثواب کی خاطر، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کہانی کو وہیں سے جوڑوں جہاں میرے بھائی نے ابھی چھوڑا ہے، بھائی رضوان نے۔ وہ مصائب کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ میرے خیال میں مسلسل مصائب ہی پڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے پونا گھنٹے سے زیادہ فضائل پڑھا۔ چلو دونوں شعبے پورے ہو جائیں، عشق کی نماز مکمل ہو جائے۔ تو اب میں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں ثواب کی خاطر اگر آپ اجازت دیں تو ایک فقرہ میں مصائب کا پڑھ لوں، اور میں فقرہ مصائب کا ایسے پڑھوں گا رضا جی، پہلے تو میں اپنی ماؤں بہن سے ریکویسٹ کروں گا کہ فضائل آپ نے جیسے بھی سنا گزر گیا، اب مصائب کی باری ہے، آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، میرے بزرگ بھی۔ چاچا جی، ہاں علی بھائی، آپ چونکہ کیمرے کا کام کرتے ہیں نا، ایک جملہ میرا تھا 5 سال پہلے، یہ پوری دنیا میں وائرل ہوا، لوگوں نے اس کا سٹیکر بنا کے نا بھائی فیس بک پہ ٹویٹر پہ اسے شیئر کیا تھا۔ وہ جملہ میرا یہ تھا کہ دنیا زمین خریدتی ہے فصل کھانے کے لیے، حسین نے خریدی تھی اکبر دفنانے کے لیے۔ میں بسم اللہ کروں، اس کا مطلب ہے تیار ہیں آپ، صدقے جائیں، اس کا مطلب ہے تیار ہیں جی۔ میرے بھائی نے بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہ پہ وہ آخری فقرہ کہا اور وہ چلے گئے، میں ایک فقرہ تمہید کا باندھ کے اسی پاک بی بی تک آتا ہوں۔ اگر ٹائم زیادہ ہوتا تو پھر کسی اور مضمون کا سہارا لیتا۔ ہائے صدقے جمع، چاچا جی پھر رکھا، چاچا جی لوگ زمینیں صدقے جمع، لوگ زمین خریدتے ہیں فصل کھانے کے لیے، حسین نے خریدی تھی بیٹے دفنانے کے لیے۔ یہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے نا منظوری والا، پھر مومن رو پڑتے ہیں۔ لو جی، پردے کے اس پار جتنی میری بیٹیاں ہیں چپ رہیں مجھے دکھ نہیں، جتنی میری بہنیں ہیں چپ رہیں مجھے دکھ نہیں۔ ہاں ایک جنس پہ ایک صنف پہ مجھے دکھ ہے، وہ جتنی خواتین میری ماں کی عمر کی ہیں نا، جنیاں میریاں ماواں بیٹھیاں ہو، انہاں ماواں چوں ایک ماں بھی چپ رہی تو پھر قبر تک میں گلہ کراں گا کہ تہاڈا پتر مصائب پہ پڑھدا سی تساں ہائے نہیں کیتی۔ ادھر ہو گیا ماواں بھیناں دی مرضی تیاں دی مرضی، ماواں ضرور ہائے کرنے اس فکرے تھے۔ ایک یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے ارشد صاحب بیٹھے ہیں جو کم از کم 50 سال یا اس سے اوپر ہیں، میرے باپ کی ایج کے، ترلا کر رہا ہوں اپنا پتر سمجھ کے، آپ نے ضرور ہائے کرنی ہے، بچوں کی مرضی، میرے نوجوان بھائیوں کی مرضی۔ ادھروں میریاں ماما، ادھروں میرے چاچے بابے، تو اڈے کے ترلا پہ کرنا۔ یہ پہلے فکرے تے ہائے کر کے دسیا جے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حضرات، جب انسان پہ چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں پھر اسے ماں بڑی یاد آتی ہے۔ میں تھوڑی ہائے تو صدقے جاواں جی، صدقے جاواں، اس کا مطلب تیار بیٹھے ہیں، بسم اللہ کریں، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، مولا پائنٹر پاک آپ کی ہائے، اس کا مطلب ہے تیار بیٹھے ہیں جی، نوکر ہوں نوکر ہوں، مولا پائنٹر پاک آپ کی ہائے قبول فرمائے، میں نوکر ہوں جی، صدقے جاواں جی۔ یہ تو مطلب ہے بھائی جان تسی تائید کر رہے ہو کہ گل ٹھیک ہے، گل ٹھیک ہے سائیں جی، گل ٹھیک ہے۔ لو جی، میرے بزرگوں نے ہائے کر کے صدقے جاواں، کدی نہ رو جی، کدی نہ رو جی۔ علی رضا بڑا بھائی، عقیدت اللہ تیرا محلہ ہے، واسطے رہو جی، امام زمانہ دے ظہور تک واسطے رہو۔ آپ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ چھوٹا سا ذاکر ہے، آپ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساڈا اپنا پتر ہے، ساڈا اپنا نوکر ہے، آپ لفظوں پہ غور کرتے ہیں۔ سلام ہے جی آپ کی معرفت میں، میں جملہ دہرا کے پھر فکرہ کہتا ہوں۔ میں پیانا، جب انسان پہ چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں یاد آتی ہے، لا الہ الا اللہ، جنہیں میرے لئے لکھنا ہوتی ہائے نکل جانی ہے، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم، اصغر کو دفن کر کے دامن جھاڑ کے مدینے کی طرف منہ کر کے اچھا رو کے حسین کہتا ہے اماں میں تھک گیا۔ اللہ تیری ہائے جی، صدقے جاواں، کوئی دیر لگتی ہے آپ کے دل میں قبر حسین ہے، دیر تھوڑی لگتی ہے، 1 منٹ ہوا سارا پنجاب پنڈار رو پڑا جی۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، مولا تہاڈی ہائے قبول فرمائے۔ میں نوکر کیوں ترلا کر دیں، میں نوکر ہوں تہاڈا، میں تہاڈا پتر ہاں، بسم اللہ کرا، مولا پائنٹر پاک آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ اور روزے کی حالت ہے، اور روزے کی حالت میں انسان صحیح جج کرتا ہے کہ شبیر کڈا کو اوکھا سے، اماں مجھے پیاس کھا گئی۔ آجی تھوڑا جا آواز دے آ جائے، جب کہا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی، علی بھائی لکھا ہے جیسے میرے مولا نے کہا نا مجھے پیاس کھا گئی، ادھر لکھا جی،
پانی کا بھرا ہوا جام حسین کے سامنے آیا. رضا جی 10 بندے ہائے کی تھی، باقی نہیں کی تھی. آپ نے غور نہیں کیا پانی آیا بھی تو اصغر دفنانے کے بعد آیا. جی صدقے جاواں یوں بھرا، سر بسم اللہ کرا، یوں پانی کا بھرا جام دیکھا نا میرے مولا، بسم اللہ سائیں جی، یوں دیکھا امام نے، یوں دیکھا یوں. من انتا تو کون ہے؟ کہتا ہے مسافر ہوں، اجنبی ہوں. امام فرمایا تو پانی کیوں لایا؟ کہتا ہے 2 وجہ ہیں. وہ دھیان نہ سن لے جی، اس مجلس پاک تو بعد ختم نہیں ہے تو میں وہ ٹائم ہی بچانا ہے، دھیان رکھا جی. کہتا ہے 2 وجہ سے. امام فرمایا کون کون سے؟ چاچا جی جہے شیعہ بیٹھے نا تہاڈی ہائے دا میں زامن نہ ہائے نکل جانی ہے. کہتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تو نے کہا نا اماں میں پیاسا ہوں، تیری آواز میں کوئی درد ایسا تھا کہ مجھ صدقے جاواں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. اگلا فکرہ جتنے سنی بھائی بیٹھے ہیں میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ خالص سنی ہیں تو آپ کی بھی ہائے نکل جائے گی، چونکہ سنی مذہب میں رونا عبادت ہے، شیعہ مذہب میں ماتم عبادت ہے، سنیوں میں بھی رونا سنت رسول ہے اور عبادت ہے. سنی بھائی ہائے کیجیے گا. دوسری وجہ امام کہتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی زخمی پانی مانگے نا نماز توڑ کے بھی اسے پانی پلانا چاہیے. اور زخمیاں تو عجب رنگ کا زخمی ہے، تیری داڑھی پہ بھی خون ہے، تیری قمیض پہ بھی خون ہے. اسے کیا پتا قمیض والا خون اکبر کی ورچی کا ہے، داڑھی والا خون اصغر کے تیر کا ہے. امام نے یوں فرمایا اور فرمایا جزاک اللہ فی الدارین، اللہ تجھے جزائے خیر دے، لے جا، میں نے پینا نہیں ہے، میں نے پینا. لو جی جو میں نے سوچا ہوا تھا نا وہ ماحول بن گیا، وہ ماحول بن گیا. توجہ بھی ہو گئی، میرے بھائی بھی گریے میں شامل ہو گئے، میری بہنیں بھی شامل ہو گئی، عبادت مکمل ہو گئی. بڑی جلدی میں نے کرنی ہے تاکہ ختم کے لیے ٹائم بچے. ذرا توجہ رکھیے گا، اگلے سال اس مجلس پہ وہ روئے گا جو رہے گا، وہ پڑھے گا جو رہے گا. اگلے سانس کا اعتبار نہیں. کوشش کیجئے میں اپنی آخری سمجھوں، آپ اپنی آخری سمجھ کے کھل کے پرسہ دیجیے گا حسین کی زخمی ماں کو. امام فرمایا لے جا، میں نے پینا نہیں. کہتا زخمیاں ابھی تو کہہ رہا تھا اماں میں پیاسا ہوں، اب جب میں پانی لایا تو کہتا ہے میں نے پینا نہیں. امام فرمایا میری کوئی مجبوری ہے. ارشد جی کہتا ہے مجھے بتایا کہ مجبوری کیا ہے؟ امام فرمایا ایک شرط پہ. کہا کون سی؟ امام فرمایا اگر میں تجھے بتاؤں میری مجبوری کیا ہے، وعدہ کر میدان چھوڑ کے چلا جائے گا. او دا وعدہ سنو تے اپنی ہائے سنو. کہتا ہے تو بتا تیرا میرا مدینے والا مصطفیٰ ظاہر ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں تو بتا. میں جی بسم اللہ کر، میں میدان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. امام فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رضا جی ماتمیوں یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا پانی کا جام. امام فرمایا وہ سامنے کیا ہے؟ کہتا ٹیلا، ٹبا. امام فرمایا اس ٹبے کے قریب سے ہو کے آ جا، تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ زخمی پانی کیوں نہیں پیتا. روزے کی حالت ہے، رمضان شریف ہے، پرا بھی بیٹھے ہو بہنیں بھی بیٹھے ہو، ایک باری اچھی پرسد دیا جائے کلمہ طیبہ کی قسم. جیسے ہی یہ پانی کا جام لیے علی رضا ارشد جی ٹیلے کے پاس پہنچا، اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ بھرا ہوا جام زور سے مٹی پہ پھینکا اور منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے امام حسین سے او زخمیاں ہاتھ اٹھا دعا مانگ. امام فرمایا دیکھا کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی 18 سال کا جوان ہے جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، جس کی تازی داڑھی پھوٹ رہی ہے. کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک قسم میں نے اللہ کی بھری ہوئی کائنات میں اتنا سونا جوان آج تک نہیں دیکھا. دعا مانگ. امام فرمایا دعا کون سی؟ کیمرے والے بھائی جلدی سے لائٹ گھما کے ممبر کی طرف کیجئے، میں بھانگے سے سوال کروں کون سی آنکھ ہے جس میں ابھی تک وضو کے لیے پانی نہیں اترا؟ رضا جی بھائی ارشد جی سائیں جی جب کہا نا میری پہنا معاف کر دے کون سی دعا؟ امام نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے. امام کیا کیڑی دعا؟ کہتا ہے دعا مانگ اس کی برچھی سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہو، اس کی برچھی سے پہلے اس کا سر کے جاواں مرحبا یا زہرا مرحبا یا زہرا اس کا بابا بھی مر گیا ہو. اور جس کا اتنا سونا پتر وہ اتنی بھری جوانی میں دنیا میں یوں ذبح ہو جائے، وہ نہ باپ رونے کا جینے کے لائق رہتا ہے، وہ نہ ماں جینے کے لائق رہتی ہے. جب امام نے کہا جو امام دیکھا کہا یہ دعا نہ مانگ. امام فرمایا یہی رک جا، اگر میں تجھے کچھ کہوں مان جائے گا؟ ایتھے ایک باری آواز روک کے ہائے کرا جے انج ویکھ کے آندا ہے تو جو کہے
میں ماننے کو تیار ہوں، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچی ماں کا میں بسم اللہ کر رہا، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچی ماں کا بیٹا ہے۔ امام رو کے عبداللہ کیا کہتے ہیں، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے میرے باپ کی عمر کے بچے بیٹھے ہیں، میں ان بندوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ تواڈے جوان پتراں دی زندگی دراز کرے، اللہ کسے وڈیرے پیو نو جوان پتر دی لاش نہ وہائے۔ علی اکبر دا صدقہ ایک باری اچھی ہائے کرا جے۔ امام فرمایا اگر میں کہوں تو مانے گا، کہتا مانوں گا۔ امام فرمایا پھر جگر پہ ہاتھ رکھ، وہ جس کی برچھی تجھے برداشت نہیں نا، میرا سگا بیٹا ہے۔ تو میں بسم اللہ کرا، رو کہتا ہائے میں مر جاواں۔ امام فرمایا تو اس بات پہ رو رہا ہے؟ کہتا ہاں۔ امام فرمایا سگا بیٹا ہے۔ ادھر دکھا دے، تساں ہائے کیتی ہے نا، وہ کمن لگ پیا ہے، وہ آندا میرا جگر پھٹنا تو میں ہونے مر جانا ہے، یہ تیرا سگا بیٹا ہے؟ امام کیا ہویا کیا؟ کہتا ہے اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو جسے دفن کر رہا تھا وہ کون ہے؟ امام فرمایا وہ میرا 18 سال کا ہے۔ یہ میں صدقے جاواں رضا جی، اللہ معاف کرو، یہ میں جی صدقے جاواں، یہ میرا 6 ماہ کا ہے۔ وہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا، یہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا۔ اب تو بتا، جس کے اتنے سونے پتر، اللہ تیری اکھاں تے رحم فرمائے، جس کے اتنے سونے پتر دنیا سے پیاسے جائیں، وہ باپ پانی پینے کے لائق رہتا ہے؟ توڑا عشق مصائب تاں میں پہ پڑھنا، ورنہ گنجائش نہیں تھی ٹائم میں۔ ادھر ویکھا جی، این ویکھا۔ امام فرمایا سگے بیٹے۔ وہ یہ گل سن کے تو ان کی کردا پیا، ہائے ہائے غریبی، ہائے غریبی۔ امام فرمایا کیا ہوا؟ اور جڑے علم نو گڈی چ بہ کے بھی سلام کر دے ہو، جڑے چگی تے لگا علم بھی اینج کر کے مل دے ہو، اچھی ہائے کرا جے۔ امام کیا ان کی ہوئی؟ کہتا ہے یہ 18 کا، یہ 6 ماہ کا۔ امام کیا ہویا کہ رضا جی ہویا کیا؟ کہتا جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں، میں جام لیے دریا کے کنارے گیا تھا، وہاں میں نے ایک لاشا دیکھا تھا جس کے ساتھ بازو نہیں تھے۔ وہ کون تھا؟ صدقے جاواں، وہ کون تھا؟ امام فرمایا میرا سگا بھائی تھا، بڑا وفادار تھا، اسی کے سہارے تو میں نے بہنوں کو جنگلوں کا رخ کروایا تھا۔ حیران ہو کے کہتا ہے وہ تیرا 32 سال کا بھائی، یہ 18 سال کا جوان بیٹا، وہ 6 ماہ کا بیٹا، اتنے قریبی رشتے ذبح کروا کے اب بھی صبر کی تصویر بنے کھڑا ہے۔ من انتا، بتا تو کون ہے؟ امام فرمایا تو بتا، وعدہ یاد ہے؟ آندہ تو 10 میں ٹر جاؤں گا، آندہ تو 10 میں ٹر جاؤں گا۔ اور رمضان پورے والے ہو جنہیں مینوں ویکھنا ہے، وہ دی ہائے نکل جانی ہے رضا جی۔ امام ان دس لگنے کہ میں کون ہوں؟ امام فرمایا اب بتاؤں میں کون ہوں؟ آندہ ہاں۔ امام فرمایا وہ جنگلوں میں تجھے جس کی حدیثیں یاد ہے نا، میں اسی کا نواسا حسین ہوں، اور زہرا کا بیٹا میں ہوں، بھائی علی کا لال، جی صدقے جاواں، علی کا لال میں ہوں۔ حضرات اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ ایتھے دل کرتا ہے ایک باری سال لو، ایتھے دل کرتا ہے 2 منٹ اور پڑھنا، ایک باری سال لو۔ امام حسین دے صدقے چ ایک باری سال لو۔ تو میں گل سناواں، دنیاوی گل سناواں۔ میں گیا 2022 میں محرم پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں، بریڈ فورڈ میں، رضا بھائی جانتے ہیں۔ 10 محرم کو شہادت امام پڑھتے ہوئے میں نے یہ فکرہ کہا جو ابھی کہنے لگا ہوں، غازی شہن شاہ دے پنجے دی قسم ہے، مردیاں منو کلمہ نصیب نہ ہو جے جھوٹ مارا، میں پھر کنی دیر کھلوتا رہا تے او کنی دیر روندے رہے نے۔ میں نے ان سے اجازت مانگی، یہ تو اپنا ملک ہے نا، ان سے میں نے اجازت مانگی۔ میں نے کہا بھائی اگر ناراض نہ ہو، ہمارے بانی تھے سمر شاہ جی، میں نے کہا شاہ جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو پورے مصائب میں یہ والا فکرہ پنجابی میں پڑھ لوں؟ انہاں کہا پڑھ سانو سمجھ آؤندی ہے۔ وہ پھر سارا اردو چھڑ کے میں پنجابی چاکیا، میں کہا پنجابی میری مادری زبان ہے، یہ وچ جڑا درد ہے نا وہ میں اردو چ نہیں لے سکتا۔ انہاں کہا کوئی گل نہیں، ایک جملہ پنجابی دا حل ہے، خیر ہے۔ وہ پھر میں جملہ آکھیا، رمضان پورے والے ہو مینوں امام حسین دے سجدے دی قسم ہے، اوتھے پھر لگدا بریڈ فورڈ نہیں کربلا بن گئی ہے۔ میں کہا جدوں امام آکھیا نا کہ میں حسین ہاں تے او پیراں چ ڈگیا تے پیر چومن لگ پیا تے میں کہا ہر شے چھڈ کے نا تے امام ایتھوں ہاتھ پا کے آکھیا اوے اٹھا اٹھ کے میرے نال لگ گئے، میرا کوئی نہیں رہ گیا، میرا اکبر میں حوصلہ
حوصلہ مرحبا یا زہرا، او میرا غازی مارا گیا، او میرا اکبر ماں میرا کوئی نہیں ہو رہا گی، بسم اللہ کرا۔ او مولا تیرا ماتم اور پرسا روزے کی حالت میں اتنا ماتم گریا بھائی معجزہ ہے، خدا تیرا پرسا قبول فرمائے۔ عزادارو جملہ سنو گے، اب میں آپ کی محبت جی بسم اللہ میں پھر پڑھنا، میں فرمایا میرے نال لگ گئے، میرا کوئی نہیں ہو رہ گیا، اور میرا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں بچا، اور میرے مصائب پہ رونے والے نہ میرا غازی رہا نہ میرا اکبر۔ ہم جملہ سنا جائے، انج پیر چوم کے اندر مولا، اس کا مطلب ہے وہ بن بازوں والا عباس ہے، برچھی والا اکبر ہے، 6 ماہ والا اصغر ہے۔ امام فرمایا تو سمجھ گیا، ادھر دیکھا جی تو سمجھ گیا۔ جتنے ابھی مجھ سے پہلے بھائی رضوان پڑھ رہے تھے، اب بھائی رضوان کو سنیے، پیر اقبال شاہ جی کو سنیے، سردار وسیم عباس کو سنیے، اب جتنے ذاکر کو سنتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ اے میرے مصائب دا، اے میری ذاکری دا سب تو اوکھا جملہ ہے۔ اج میرا دل کردا ہے میں اپنے علاقے چ اپنے گھر کھلو کے اپنے ویراں تے اپنی بھیناں نوں دساں کہ میری ذاکری دا اوکھا جملہ کیڑا ہے؟ آندا ہے عباس اکبر اصغر، اے جے اوکھا جملہ، اشارہ کر کے تو مولا یہ بتا یہ خیمے کس کے ہیں؟ جب کہنا خیمے کس کے ہیں، میرے مولا نے یوں ہاتھ پکڑا، کہتا ہے اشارے نہ کر میری زینب جنگلوں میں آ گئی، اشارے نہ کر میری بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی۔ عزادارو اس نے ماتھا رکھا شبیر کے قدموں پہ، کہتا ہے مولا آخری فکرہ، کہتا ہے مولا اس کے بعد میں دعا دینے لگا جی، کہتا ہے مولا ایک بات تو بتا، کیا میرا عقیدہ غلط ہے؟ کیا میرا خون پلید ہے؟ امام فرمایا اور جو ہمارے غم میں آنسو بہاتا ہے اس کا عقیدہ بھی پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے۔ میں راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی، میرا بھائیا راضی، میرا بابا راضی، ہم 5 کے 5 تجھ میں راضی۔ آنکھ نہ کی جانا آندہ مولا جب میرا عقیدہ پاک ہے، جب خون پاک ہے، اجازت دے میں تلوار لے کے جنگ کرتا ہوں، اپنی گردن کٹوا کے تیری پاک جوتی کی نظر کرتا ہوں۔ امام فرمایا نہیں میں یاد نہیں تھا، چلا جا، ہاتھ پینج رکھ رہا پیروں تے پیر چوم کے اندر، پاک سید تجھے بطول کا واسطہ ایک بار بتا مجھے کیوں کہتا ہے چلا جا۔ امام فرمایا سوچ کے بتا، تو کپڑا بیچتا ہے نا؟ جی مولا۔ فرمایا گھر سے 2 مہینے باہر رہتا ہے نا؟ جی مولا۔ فرمایا تجھے روک اس لیے رہا ہوں، ذرا دھیان سے بتا گھر میں تیری 4 سال کی بیٹی ہے۔ کہتا جی مولا۔ فرمایا اب جب تو گھر سے نکل لگا تھا وہ تیرے ساتھ صحن میں آئی تھی؟ جی مولا۔ اس نے تیری قمیض کا ہرا جی تیری قمیض کا دامن لیا تھا؟ جی مولا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے نا؟ جی مولا۔ ادھر دیکھا جائے، وہ تجھے کہہ رہی تھی نا بابا جلدی آنا، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا جلدی آنا، تیرے بغیر مجھے گھر حوصلہ۔ فرمایا جب سے تو نکلا ہے ہر روز اسی رقم شام کے وقت مین دروازے پہ جاتی ہے، خالی گلی دیکھ کے بابا آج بھی دن گزر گیا، تو آج بھی نہیں آیا، اوے ساڈا پیو فوت ہوئے، ماں فوت ہوئے، اوے علی جعفری فوت ہوئے، ساڈا کوئی فوت ہوئے، اسی مجلسہ رضا جی کیوں کروانے ہیں؟ اوے کائنات کو یہ بتانے کے لیے اصال ثواب کی مجلسیں کرواتے ہیں۔ وہ حسین جسے اکبر اور اصغر کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر امت کی بیٹیوں کا احساس تھا، اس کے سامنے شمر سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ آواز آئی چچا غازی، او میرے بابا کو چھڑانے والا۔ بس ایمن قلبی انکلو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔